السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت نے ہندوستان کی آبادی میں اضافے کی شرح میں مذہبی عدم توازن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کی وحدت اور سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ قومی شہریت رجسٹرڈ تبدیلی مذہب اور دراندازی کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ سنگھ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بھگوت نے کہا کہ آبادی پر کنٹرول ضروری ہے اور اس کے لیے آبادی کی پالیسی آئندہ 50 سالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کرنی چاہیے جو سب پر یکساں طور پر لاگو ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی مذہب اور دراندازی کو روکنے کے لیے NRC ضروری ہے۔ موہن بھگوت نے بتایا کہ ملک کی مجموعی آبادی بالخصوص سرحدی علاقوں میں آبادی کے تناسب میں بڑھتا ہوا عدم توازن مختلف فرقوں کی آبادی میں اضافے کی شرح میں غیر ملکی دراندازی اور تبدیلی مذہب کے لیے سنگین بحران کا باعث بن سکتی ہے۔ بھگوت نے بتایا کہ 1951 اور 2011 کے درمیان آبادی میں اضافے کی شرح میں مذہبی فرق کی وجہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے فرقوں کے پیروکاروں کا تناسب ملک کی آبادی میں کمی اور مسلم آبادی کا تناسب میں اضافہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باہر سے آئے تمام مذاہب کی پیروی کرنے والوں سمیت ہر ایک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے روحانی عقیدے اور عبادت کے طریقہ کار کی انفرادیت کے علاوہ ہم سب ایک ہی ہندو اجداد کی اولاد ہیں جو ایک سناتن قوم سے پلے بڑھے ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں روز ریکارڈ بنا رہی ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں چند دنوں کو چھوڑ کر ایندھن کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ کیا گیا۔ 16 اکتوبر یعنی آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مسلسل تیسرے دن اضافہ کیا گیا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں 35 پیسے فی لیٹر مہنگے ہو گئے ہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں پیٹرول 105 روپے 14 پیسے سے بڑھ کر 105 روپے 49 پیسے فی لیٹر ہو گیا، جبکہ ڈیزل 93 روپے 87 پیسے سے بڑھ کر 94 روپے 22 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ ملک کی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بین الاقوامی خام قیمتوں میں اضافے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کے اضافے کے ساتھ ہی حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت 109 روپے 37 پیسے فی لیٹر سے بڑھ کر 109 روپے 73 پیسے ہو گئی ہے اور ڈیزل 102 روپے 80 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ روزانہ کی مہنگائی سے عوام پریشان ہے، آخر کب مہنگائی پر قابو پایا جائے گا؟ گجرات میں محمد آباد کی معروف درگاہ روزہ روزی میں گزشتہ روز بجرنگ دل کے کارکنوں کی DJ کے ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ کس طرح بجرنگ دل کے شدت پسند درگاہ کی حرمت پامال کرتے ہوئے وہاں موسیقی کی دھن پر ڈانس کر رہے ہیں۔ گانے میں بار بار بجرنگ دل کا تذکرہ ہے اور جنوبی بھیڑ وہاں جھنڈا لہراتے ہوئے ناچ گانے میں مصروف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان ہندو جنونیوں نے درگاہ میں مورتیاں رکھ کر پوجا بھی کی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول دیکھا گیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی شاخ گجرات کے صدر صابر بھائی کابلی والا کے حکم پر احمد آباد شہر صدر شمشاد خان پٹھان کی قیادت میں نازیہ SP کچیری میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس KG پٹیل صاحب سے ملاقات کر کے محمد آباد کے روزہ روزی میں پیش آئے واقعے کو لے کر شکایت کی اور مطالبہ کیا کہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں ان فرقہ پرستوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور گنہگاروں کے خلاف غیر سماجی سرگرمیوں کی روک تھام قانون کے تحت کارروائی کی جائے تاکہ اس طرح کی شرپسندی دوبارہ نہ ہو اور گجرات میں اتحاد و اتفاق کا ماحول قائم رہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ خود کفیل ہندوستان مہم کے تحت ہمارا مقصد ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت بنانا ہے اور یہاں ایک جدید فوجی صنعت کو ترقی دینا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے وجے دشمی کے موقع پر 40 سے زائد آرڈیننس فیکٹریوں کو 7 سرکاری مملکتی دفاع کمپنیوں میں تبدیل کرتے ہوئے ان 7 نئی دفاعی کمپنیوں کو قوم کے لیے وقف کرنے کے لیے منعقدہ ایک ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ خود کفیل ہندوستان مہم کے تحت ملک کا ہدف ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت بنانا ہے اور ہندوستان میں جدید فوجی صنعت کی ترقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 7 کمپنیاں آنے والے وقتوں میں ملک کی فوجی طاقت کا مضبوط اڈا بن جائیں گی۔ سابق صدر APJ عبدالکلام کو یاد کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ان کمپنیوں کی تشکیل سے ڈاکٹر کلام کا ایک مضبوط ہندوستان بنانے کا خواب پورا ہوگا۔ سماج میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر RSS سربراہ موہن بھگوت کی تشویش پر شیو سینا قائد سنجے راوت نے مرکز کو نشانہ تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ نوٹ بندی سے منشیات کی لعنت پر روک لگے گی، لیکن ملک میں یہ لعنت آج بھی موجود ہے۔ سنجے راوت نے سنگھ سربراہ سے سوال کیا کہ وہ منشیات کی موجودہ صورتحال کے لیے کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ شیو سینا قائد نے کہا کہ موہن بھگوت کے ریمارکس بتاتے ہیں کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ مرکزی حکومت کے تیقنات کے باوجود کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ سنجے راوت نے موہن بھگوت کے ریمارکس کے حوالے سے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے بار بار وعدہ کیا تھا کہ نوٹ بندی کے ان کے فیصلے کی مار کالا دھن پر پڑے گی جو منشیات کی تجارت سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور ملک دشمن سرگرمیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ شیو سینا قائد نے کہا کہ ملک میں عرصے سے ایسی ہندوتوادی حکومت برسر اقتدار رہنے کے باوجود RSS سربراہ نے آج منشیات اور پیسے کے استعمال پر تشویش ظاہر کی ہے۔
शिवसेना की रिवायती दशहरा रैली में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और इसके नाम निहाद हिंदुत्व को जमकर निशाना बनाया। शहर के वसत में वाक़ शानमखा नंदहाल में 50% गुंजाइश के साथ मुनक़िद की गई इस रैली से खिताब करते हुए शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे भगवा लिबास में नजर आए। अपने खिताब में उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद मुंबई में हुए फसादात में शिवसेना की अहमियत बयान की और मरकज़ी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी को खड़ी खोटी सुनाई। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हिंदू भाई बहनों से बात करने का मौका मिला है। ये रिवायत शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे ने 1967 में शुरू की थी, वो आज हम अवाम के ताउन से जारी रखे हुए हैं और इस बात पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने खालिद मुंबईया अंदाज में कहा कि बीजेपी को वार्निंग दी कि पहले तो हम किसी के आंग पर जाते नहीं और जो हमसे उलझता है हम इसे छोड़ते भी नहीं। उन्होंने नाम लिए बगैर बीजेपी को ललकारा कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए क्या चैलेंज देते हो? पुलिस के पीछे छुप जाते हो और अपने आप को मर्द कहते हो। यह मर्द होने की निशानी नहीं और हिंदुत्व तो बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने के सिलसिले में इजाज़त हासिल करने और जल्द अज जल्द गाइडलाइन जारी करवाने की कोशिश और मीटिंगों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में हाफिज मतीन खान और यासिर दामोदी ने रियासती वजीर बराए अखिलती उमूर नवाब मलिक से इनके दफ्तर में मुलाकात की और इनको मेमोरेंडम दिया और बातचीत भी की। इस मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाज़त दी जाए और इसके लिए फौरी तौर पर SOP जारी की जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक होने की भी इजाज़त दी जाए, क्योंकि अब हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। इस पर नवाब मलिक ने कहा कि कोरोना के सबब फिलवक्त जो पाबंदियां आयद है और जिस तरह तमाम मज़ाहिब के लोगों को इजाज़त और रियायत दी गई है, इसी तरह जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इजाज़त मिलेगी और इसके लिए पुरानी गाइडलाइंस को जहन में रखा जाएगा, क्योंकि इसी हिसाब से इजाज़त होगी। खुसूसी इजाज़त देने या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिरकत की गुंजाइश नहीं होगी। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 17 अक्टूबर से मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोविड पाबंदियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि मुमलिकत में कोविड केसेस की तादाद में कमी हो रही है। सरकारी खबर रसां एजेंसी ने वज़ारत दाखिला के हवाले से बताया कि हुकूमत इन दो मुक़द्दस मुकामात पर कोविड पाबंदियां जैसे समाजी फासले की बरकरारी को ख़त्म करते हुए मुकम्मल गुंजाइश के साथ मोतमरीन और ज़ायरीन को इबादतों की इजाज़त देगी। बयान के मुताबिक उम्रे के लिए आने वाले मोतमरीन को जिन्होंने दोनों टीके लिए हैं अब समाजी फासले के बगैर मस्जिद हरम में दाखिल हो सकते हैं और ताहम इन्हें मास्क इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वज़ारत ने बताया कि खुले मुकामात पर मुकम्मल टीका हासिल करने वालों के लिए मास्क इस्तेमाल करना लाजमी नहीं होगा, जबकि बंद मुकामात पर मास्क पहनना ज़रूरी करार दिया गया है। ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और दीगर अवामी इज्तिमात के मुकाम पर भी समाजी फासले को बर्खास्त किया जा रहा है। शादी खानों को भी इजाज़त दी जा रही है, ताहम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हुए सऊदी अरब के एक मुकामी स्कूल की खातून टीचर हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गई। इंतकाल के वक्त मरहुमा तीसरी जमात की तालिबात को कुरान पढ़ा रही थी। रियाज के सानवी स्कूल की टीचर शेखा अल मवाज तालिबात को पढ़ाते हुए अचानक गिर गई, जिस पर तालिबात ने प्रिंसिपल को मुतला किया। प्रिंसिपल की आमद से कबल ही 7 वाली क्लास की टीचर्स वहां पहुंच गई, जिन्होंने गिरी हुई मुअल्लिमा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की। इसी दौरान प्रिंसिपल ने हंगामी तिब्बी इमदाद के यूनिट को भी तलब कर लिया। तिब्बी यूनिट की टीम ने इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। शागिर्दों और साथी मुअल्लिमात ने शेख अल मवाज के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए बताया कि मरहुमा हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलती और अपने तालिबात से इंतहाई शफक़त से पेश आती थी। इंतकाल करने वाली मुअल्लिमा के वालिद अब्दुल अजीज अतीक ने बताया कि इनकी बेटी सलात की पाबंद थी, हमेशा पीर और जुमेरात का रोज़ा रखती थी। इंतकाल के वक्त भी वो रोज़े से थी। तेलंगाना के असेंबली हल्के हुजूराबाद रियासत के सियासी सरगर्मियों के मरकज़ में तब्दील हो गया है। पर्चा नामजदगियों की दस्तबरदारी के बाद TRS, बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए जहां इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है, वहीं एक दूसरे पर सबक़त ले जाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। काबीना से बरतरफी और असेंबली रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाने के बाद बीजेपी उम्मीदवार हल्का असेंबली हुजूराबाद में सरगर्म हो चुके हैं। एटला राजेंद्र का इस्तीफ़ा मंजूर होते ही हुक्मरान TRS भी सरगर्म हो गई है। चीफ मिनिस्टर KCR ने हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार G. श्रीनिवास यादव को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी TRS के ट्रिपल शूटर रियासती वजीर T. हरीश राव को दे दी है। उज़रा TRS के अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल के अलावा पार्टी के अहम कायदीन हुजूराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप करते हुए पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी सारी ताकत हुजूराबाद पर झोंक दी है।
دوباک اسمبلی حلقے میں حکمراں TRS سے نشست چھین لینے میں اہم رول ادا کرنے والے سابق رکن پارلیمنٹ جتیندر ریڈی کو ہی حضورآباد کا انچارج بنایا گیا ہے۔ چار مینار پر اتوار سے شروع ہونے والے ایک شام چار مینار کے نام پروگرام کے موقع پر مختلف تہذیبی اور کلچرل پروگرامز پیش کیے جائیں گے۔ افتتاحی موقع پر شام 6:30 بجے پولیس بینڈ کا پروگرام ہوگا۔ اس کے علاوہ 8:30 بجے دکنی مزاحیہ مشاعرہ بھی منعقد ہوگا۔ لاڈ بازار کو نصف شب تک کھلا رکھا جائے گا۔ سیکریٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار نے ٹویٹ میں بتایا کہ بچوں کے لیے بھی سرگرمیاں ہوں گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے RSS کے سربراہ موہن بھگوت کی جانب سے مسلم آبادی میں اضافے کے جھوٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موہن بھگوت کی تقریر آدھا سچ اور پورے جھوٹ پر مشتمل ہے۔ اویسی نے RSS کے سرسنچالک کی تقریر کے بعد اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا کہ موہن بھگوت نے آبادی پالیسی کا مطالبہ کرتے ہوئے دوبارہ یہ جھوٹ ظاہر کیا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلم آبادی میں اضافے کی شرح میں دیگر طبقات کے مقابلے میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کسی طرح کا آبادیاتی عدم توازن واقع نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کئی سماجی برائیاں ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سماجی برائیاں جیسے کم عمر کی شادیاں، مادر رحم میں جنس کی نشاندہی کے ساتھ حمل ساقط کرنا وغیرہ کے بارے میں فکر ظاہر کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں جو کم عمر کی شادیاں ہوتی ہے اس میں 84% ہندو ہوا کرتے ہیں۔ تلنگانہ میں محکمہ برقی میں جونیئر لائن مین کی حیثیت سے 199 خواتین کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ ملک کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں جونیئر لائن مین کی حیثیت سے خواتین کو موقع فراہم کیا گیا ہے۔ عام طور پر محکمہ برقی میں کام کرنے والے جونیئر لائن مین مرد حضرات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اہم کام برقی کھمبوں پر چڑھنا ہوتا ہے اور خواتین بالخصوص لڑکیاں اس طرح کا پیشہ اپنانے سے گریز کرتی ہیں۔ خاص طور پر ان کے سرپرست بھی اس طرح کی ملازمت کے حصول کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کسی بھی مقام پر محکمہ برقی میں بطور لائن مین خواتین کا اب تک انتخاب عمل میں نہیں آیا۔ چنرن گٹا پولیس نے ہاشم آباد قتل کی سنسنی خیز واردات میں ملوث ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر گجاراؤ بھوپال DCP ساؤتھ زون نے بتایا کہ 47 سالہ حامد بن زبیدی ساکن سلالہ بارکس کے قتل کے واردات میں ملوث ملزمین 23 سالہ رئیس جابری، 32 سالہ عادل جابری، 29 سالہ سعید صالح جابری اور 34 سالہ سعد بن صالح جابری کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل، 2 خنجر، 4 موبائل فون ضبط کر لیے۔ ان چاروں ملزمین آپس میں بھائی بتائے گئے ہیں۔ DCP ساؤتھ زون نے بتایا کہ حامد زبیدی دبئی کی شہریت رکھتا تھا، جبکہ ان چاروں ملزمین بھی سابق میں دبئی میں مقیم تھے۔ 2019 میں رئیس جابری جب دبئی سے واپس ہو رہا تھا تو حامد زبیدی نے رئیس کو بتائے بغیر ہی سونا رکھا ہوا ایک بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ رئیس جیسے ہی حیدرآباد پہنچا، ایئرپورٹ پر سینٹرل ایکسائز اور کسٹمز کے حکام نے اسے سونے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس سے تقریباً 1 کلو سونا اور پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا۔ DCP نے اقبالی بیان کے حوالے سے بتایا کہ حامد زبیدی نے ملزم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا پاسپورٹ واپس دلوائے گا اور مقدمے کے اخراجات بھی برداشت کرے گا اور مالی امداد کرے گا۔ زائد از 3 سال بعد بھی حامد زبیدی اس کا پاسپورٹ دلوانے میں ناکام رہا اور رئیس کی مالی طور پر مدد بھی نہیں کی، جیسا کہ اس نے سابق میں وعدہ کیا تھا۔ علاؤالدین مقتول نے ملزم کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران حامد زبیدی تقریباً 6 ماہ قبل حیدرآباد واپس ہوا۔ حامد کی شہر میں موجودگی کی اطلاع پر ملزمین 13 اکتوبر کی صبح حامد کے گھر پہنچے اور اس سے وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد منصوبہ بند طریقے سے ان چاروں ملزمین نے ہاشم آباد مین روڈ پر حامد زبیدی کا مہلک ہتھیاروں سے اس وقت قتل کر دیا جب وہ کار سے جا رہا تھا۔ کیری بیگز اور 75 مائکرون سے کم والے سنگل یوز پلاسٹکس کے استعمال پر ریاست میں سرکاری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ بلدی نظم و نسق و شہری ترقی نے اس پر پابندی کے احکام جاری کیے۔ ساتھ ہی محکمے نے ریاست بھر میں ان احکام پر عمل آوری کی تیاری شروع کر دی ہے۔ کمشنر ڈائریکٹر بلدی نظم و نسق ستیہ نارائنا نے ریاست کی بلدیات اور میونسپل کارپوریشن کو ان احکام پر مؤثر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت عوامی بہبود کے مفاد میں فیصلہ لیتی ہے۔ انہوں نے عبداللہ پور میٹ منڈل کے باٹا سنگرام لاجسٹک پارک میں نئی قائم شدہ فروٹ مارکیٹ کا افتتاح کیا۔ گڈیا نرم سے فروٹ مارکیٹ عارضی طور پر باٹا سنگرام میں منتقل کی گئی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بڑھتی آبادی اور ٹریفک کے مسائل کے پیش نظر گڈیا نرم سے اس فروٹ مارکیٹ کو باٹا سنگرام لاجسٹک پارک میں عارضی بنیادوں پر منتقل کیا گیا ہے، جس کے لیے کمیشن ایجنٹس اور تاجر تعاون کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی یقیناً ہر مسلمان کو ہوتی ہے اور اس امت کے اکابرین کے ساتھ جشن میلاد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم فرمایا اور یقیناً انسان پر کسی بھی اعتبار سے فضل ہو یا رحمت ہو تو اس کے انداز اور الفاظ سے اس کی خوشی ظاہر ہوتی ہے، تو پھر اس ذات کی ولادت و سعادت کی خوشی کیوں نہیں ہوگی جو رحمت العالمین ہیں۔
اور سبب وجود کائنات ہے، لیکن خوشی منانے میں بھی ہم اسی ذات کے طریقوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پابند ہیں۔ ان خیالات کا اظہار نبیرہ خواجہ بندہ نواز مولانا حافظ سید شاہ کلیم اللہ محمد حسینی کاشف پاشا نے روڈ نمبر 9 کشن باغ میں نماز جمعہ سے قبل اپنے خطاب میں کیا۔ موجودہ طریقہ کار کے متعلق مولانا نے کہا کہ نماز کے اوقات میں مسجد کے سامنے سے جلوس گزر رہے ہیں، لیکن جلوس میں شامل نوجوانوں کی اکثریت بغیر نماز پڑھے مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، جبکہ جس آقا کی میلاد کے جلوس میں ہم شریک ہو رہے ہیں، اس ذات نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، اور ہم اس عظیم عمل کو چھوڑ کر گزر جائیں تو یہ ہرگز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ مولانا کاشف پاشا نے کہا کہ وہ لوگ جن کو اردو کے فصیح الفاظ میں پڑھی گئی نعت سمجھنا مشکل ہوتا ہے، وہ لوگ پنجابی میں ڈی جے میں نعت لگا کر سڑکوں پر ناچتے ہوئے اور تعلیمات شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بازار دیکھنے کے بہانے خواتین کا آدھی رات تک سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آنا مزید برائیوں کے اضافے کا سبب محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں ان تمام معاملات میں ابتدائی شریعت و سنت کو مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا لازم ہے، تاکہ ہم میں اور غیروں میں امتیاز باقی رہے۔